दोस्तों, एमर्सन के दौर में अमरीकी शहरियों की एक बड़ी गलती ये थी कि उनमें से बेशतर लोग मुआशरती इंसाफ के मसाइल तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद सिर्फ बैठे रहते थे और किसी बैरूनी ताकत या एक्सटर्नल फोर्स या डॉगमा का इंतज़ार करते थे कि उनके मसाइल को हल करें। लेकिन एमर्सन पूछते हैं कि उन लोगों में से कितने अफराद अपने मुनफरिद सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा तख्लीक कर रहे थे जो हकीकत में चीज़ों को दुरुस्त समत में हरकत देने की कोशिश करता है। एमर्सन आज के दौर में लोगों को एक लेसन ऑफर कर सकते हैं। बहुत से लोग खुद को नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट समझते हैं क्योंकि वो मुआशरे में, सोसाइटी में किसी चीज़ की स्ट्रक्चर से सख्त इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन ट्रू नॉन कॉन्फॉर्मिटी और नॉन कॉन्फॉर्मिटी में जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छी लगती है, क्या फ़र्क है? बहुत से लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स पर फ्लैग्स लगाते हैं ताकि उनकी यकजहती की अलामत बन सके, या ट्विटर पर ऐसे लोगों के साथ चीखो पुकार करते हैं जो पहले ही एग्री करते हैं उनसे बहुत सारे मामलात पर, या ऐसी सरगर्मियाँ करते हैं जहां उनका कोई ज़ाती नुकसान नहीं होता, चाहे उनकी कितनी ही गुड इंटेंशंस हों। ये सवाल दिलचस्प है कि क्या महज सिंबॉलिक सपोर्ट एक कन्वीनियंट डिस्गाइज है? जैसे एमर्सन ने पहले जिक्र किया था, अगर आप वाकई दिलों और जहनों को नहीं बदल रहे या कोई मानी खेज पेशरफ्त नहीं कर रहे, और अगर आप किसी तीसरे फरीक यानी कोई थर्ड पार्टी को अपील कर रहे हैं जिसने आपको तमाम टॉकिंग पॉइंट्स फराहम किए हैं, तो इस सूरत में आप क्या हैं? आप यकीनन एक खुद इन्हिसार फ़र्द नहीं है, एक सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल नहीं है जो दूसरों की खिदमत के लिए कुछ तख्लीक करने में दिलचस्पी रखता हो। बहुत से तरीक़ों से आप भी उतने ही कॉम्प्लिसिट हैं जितना कोई ऐसा शख्स जो कुछ नहीं कर रहा। क्या ये सिर्फ एक कोवर्ट मॉडर्न वर्जन है कॉन्फॉर्मिंग का, किसी ऐसे शख्स का जो मुतमईन है और कुछ भी नहीं बदलना चाहता? हकीकत यह है कि सोसाइटी को बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है जो स्टेटस को के कॉज के लिए डेडिकेटेड हों, और सोसाइटी की ज़रूरियात और फ़र्द की ज़रूरियात हमेशा अलाइन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। यही कॉन्फॉर्मिटी का सबसे बड़ा ख़तरा है, उसका रियल डेंजर यही है। ये बहुत ही सुपर पैशनेट लोगों का वक्त ज़ाया करती है, उनको ज़ाया करने पर मजबूर करती है कि वो अपनी मुनफरिद सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं कर पाएँ किसी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। इस स्पिरिट में एमर्सन का ख्याल है कि हम आहंगी कॉन्फॉर्मिटी का वाज़ेह हल है, और वो है नॉन कॉन्फॉर्मिटी। और अगर कॉन्फॉर्मिटी बाहर की दुनिया या उसके बारे में हम कैसे महसूस करें बाहर के देखने से आती है, तो सच्ची ट्रू नॉन कॉन्फॉर्मिटी सिर्फ अंदर की तरफ, अपनी दाखिलियत की तरफ देखने से आएगी, यानी इट कम्स फ्रॉम अ टर्न इनवर्ड। और अगर आप समझें और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सटर्नल डॉगमास के ट्रैप में ना फंसें, तब एक मुश्किल और है, और दूसरा बड़ा ट्रैप जिसमें लोग अक्सर एमर्सन के ख्याल में फंस जाते हैं और जो उनकी सेल्फ रिलायंस की एबिलिटी को सबोटाज करता है, वो इंटरनल डॉगमा है, और एक किस्म की, जिसे एमर्सन कहते हैं, ट्रैप ऑफ कंसिस्टेंसी है। एमर्सन की बातों का जो अभी तक जिक्र किया गया है, जैसे कि खुद से मुखलिस रहना, ट्रू टू योर सेल्फ, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे रिलाय करना, नज़रियाती तौर पर ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इन पर तनकीद भी मौजूद है। सबसे आम एतराज़ ये है कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रिलायबल सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल्स खुद रिलायबल नहीं है। लोग हर वक्त बदलते रहते हैं, एक दिन कुछ सोचते हैं और अगले दिन बिल्कुल मुखालिफ सोचने लगते हैं। वॉलिटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्योर करती है कि हम अपनी मुआशरत को, अपनी सोसाइटी को उनके गिर्द नहीं बना सकते, और फ़र्द के बारे में ये सोच हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एमर्सन के ख़याल में एक ऑब्सेशन है, एक फिक्सेशन है हमारी सोसाइटी को हमारे बिलीव्स की कंसिस्टेंसी के हवाले। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन सबसे वाज़ेह मिसाल सियासी ओहदों पर उम्मीदवारों की होती है। अमेरिका में अवामी ओहदे के लिए उम्मीदवार बनने की कोशिश करें और किसी भी मसले पर अपना मौक़िफ़ बदलें, फ़ौरन आपको एक फ्लिप फ्लॉपर या बेउसूल, इनकंसिस्टेंट, गैर मुस्तकिल मिजाज करार दे दिया जाएगा। लोग कहेंगे
How can I even know who I am voting for? If you are changing your mind about things, I do not even know who I am looking at right now. یہ خیال کہ اگر آپ سیاسی عہدے کے لیے امیدوار بننے والے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 سال کے بچے کی طرح ہوں، پھر کبھی اپنے خیالات نہیں بدلیں، یہ سوچ کے آپ کو شرم آتی ہو کہ اگر آپ کسی بات پر بالکل واضح موقف نہیں رکھتے یا اگر آپ کسی بات پر عوامی طور پر غلط ثابت ہوں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک اسکارلیٹ لیٹر اپنے گلے میں لٹکا لینا چاہیے، یا اگر آپ اپنی تعلیم کے دوران ایک دن ایک رائے رکھتے ہیں اور اگلے دن کچھ اور چیز آپ کا ذہن بدل دیتی ہے تو آپ کو ایک انٹلیکچولی ویک شخص سمجھا جاتا ہے. شاید آپ صرف بے وقوف ہیں یا آپ سے وہی قبول کرتے ہیں جو سامنے موجود ہے اور آپ کا دماغ اچھے اور برے پوائنٹس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے انکیپیبل ہے. اس فیٹش کا جو کنسسٹنسی آف بلیفس کے حوالے سے ہمیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ویل تھاٹ آؤٹ پرسن سے. ایمرسن کے مضمون کے اس حصے کا ایک فلسفیانہ سیاق و سباق ہے، ایک لانگ اسٹینڈنگ انلائٹمنٹ ایرا ہے جس میں ہمارا کانفیڈنس ریزن اور کنسسٹنسی پر ہے. اس دور کا خیال ہے کہ کسی آئیڈیا کی لیجیٹیمیسی براہ راست اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ خیال کتنا کنسسٹنٹ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سچی ہے تو یہ کل بھی اتنی ہی سچی ہوگی جتنی آج ہے، اور اگر کسی خیال کو کسی موقع پر غلط ثابت کیا جاتا ہے تو ہم پہلے ایک معاشرتی غلطی میں رہ رہے ہیں. مجھے ایک ذہن کہانی یاد آ رہی ہے. کسی علاقے میں 2 محبت تھے، دونوں کے پنڈت ایک دوسرے کے رقیب تھے. ضرور وہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے چیلوں کو حکم دیا تھا کہ دوسرے محبت کی طرف دیکھیں بھی نہیں. ہر پنڈت کے پاس ایک لڑکا خدمت کے لیے تھا. پہلے محبت کے پنڈت نے اپنے خادم سے کہا، دوسرے محبت کے لڑکے سے کبھی بات مت کرنا، وہ خطرناک لوگ ہیں. لیکن لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں. ایک روز سڑک پر ان کا آمنا سامنا ہو گیا. پہلے محبت کے لڑکے نے دوسرے محبت کے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے نے کہا، جہاں ہوا لے جائے. وہ ضرور محبت میں ذہین زین کی باتیں سنتا رہا ہوگا. پہلا لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور اپنے غصہ پر قابو پایا. اسے اس بات کا کوئی جواب نہ سوچا. وہ غصے اور اضطراب میں اپنے گرو کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا سنایا. گرو نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس محبت کے خطرناک لوگوں سے بات نہ کرنا. اب ایسا کرو، کل تم اسی جگہ جانا، جب وہ آئے تو پوچھنا کہاں جا رہے ہو. جب وہ کہے جہاں ہوا لے جائے تو تم بھی ذرا فلسفیانہ انداز میں کہنا، اگر تمہاری ٹانگیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کیونکہ صرف روح کو تو ہوا کہیں نہیں لے جا سکتی. لڑکا بہت خوش ہوا. اگلے روز وہ اسی جگہ جا کھڑا ہوا. کافی انتظار کے بعد دوسرا لڑکا آیا. پہلے لڑکے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ساتھ ہی وہ فلسفیانہ جملہ بولنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن دوسرے لڑکے نے کہا، میں سبزی خریدنے جا رہا ہوں. دوستوں، زندگی ایسی ہی ہے. تم اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتے. یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کا تغیر ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں بے خبری میں آ لیتی ہے. یہ ہمیشہ حیران کن انداز میں آتی ہے. اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو تم دیکھو کہ ہر لمحہ ایک نئی حیرت ہے اور کسی ریڈی میڈ جواب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. زندگی اتنی جامد نہیں ہے. جو شے آج درست ہے ہو سکتا ہے کل وہ غلط ہو. جو شے آج غلط ہے ہو سکتا ہے کل وہ درست ہو. جو شے اس لمحے درست یا غلط ہے ہو سکتا ہے اگلے لمحے وہ الٹ جائے. زندگی کبوتروں کا کابک نہیں ہو سکتی. تم اس پر اتنی آسانی سے لیبل نہیں لگا سکتے، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے. زندگی کیمسٹ کی دکان نہیں ہے کہ ہر بوتل پہ لیبل لگا ہو اور تمہیں پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے. زندگی تو ایک بھید ہے، ایک مسٹری ہے. کسی لمحے کوئی شے موزوں ہوتی ہے اور وہ درست ہوتی ہے. کسی لمحے دریا میں اتنا بہت سا پانی بہہ جاتا ہے کہ وہ شے موزوں نہیں رہتی، غلط ہوتی ہے. یہی زندگی کا فلکس ہے. اور کیونکہ زندگی ایک فلکس میں ہے تو پیچھے مت دیکھو، کیونکہ زندگی تبدیل ہو رہی ہے. آنے والی کل یہ مت سوچو کہ گزری کل تم نے جو کیا تھا غلط تھا. وہ گزری ہوئی کل غلط نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ آنے والی کل غلط دکھائی دے. پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں. زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے. تاہم بہت سے ڈرائیور ایسے ہیں جو ریئر میرر میں دیکھے جا رہے ہیں. وہ ڈرائیو آگے کو کر رہے ہیں لیکن دیکھ پیچھے کی طرف رہے ہیں.
ان کی زندگی نے تو المیہ بننا ہی ہے۔ لوگ کیوں کسی کو بیوقوف ڈم محسوس کروانا چاہتے ہیں جو اپنی رائے بدلتا ہے یا اگلے ہفتے خود سے متضاد بات کرتا ہے، خود کو کانٹروڈکٹ کرتا ہے؟ یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن وارولف ولڈو ایمرسن جو فرد کے حق میں دلائل دیتے ہیں، ان ساری باتوں کو سوالیہ نشان بناتے ہیں۔ حقیقت میں جیسا کہ انہوں نے کہا، ہم آہنگی چھوٹے دماغوں کا شیطان ہے۔ یہ ان کے مشہور اقتباسات میں سے ایک ہے۔ تو وہ ایسی بات کیوں کہیں گے؟ ایمرسن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سچائی یا عقل کا تعین صرف کنسسٹنسی سے نہیں ہوتا۔ چھوٹے دماغوں کی فکر ہمیشہ ایک ہی چیز پر اصرار کرتی ہے اور تبدیلی یا تنوع کو برداشت نہیں کرتی۔ ایمرسن کے نزدیک سچی عقل وہ ہے جو تبدیلی کو تسلیم کرتی ہے اور جو اپنی رائے کو نئے تجربات اور خیالات کی بنیاد پر بدل سکتی ہے۔ ایک وسیع اور گہرا دماغ وہ ہے جو کنسسٹنسی کے بجائے ترقی اور سیکھنے کی قدر کرتا ہے۔ ایمرسن کے نزدیک کائنات کی حقیقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ ایک دن سمجھ لیں اور پھر باقی زندگی اس کو ڈیفینڈ کرتے گزاریں۔ یہ کہ آپ آج بھی بالکل وہی یقین رکھتے ہیں جو آپ آج سے 20 سال پہلے رکھتے تھے، اس کا حقیقت پسند ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ جب کوئی شخص انکنسسٹنٹ یا کانٹرڈکٹری نظر آتا ہے تو ایک کاشیس ایڈلٹ جو سارا دن سوسائٹی میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں دہراتا ہے، اس شخص کو بے وقوف یا کنفیوز سمجھ سکتا ہے۔ لیکن انکنسسٹنسی اور خود کو کانٹرڈکٹ کرنا بے وقوف یا کنفیوزڈ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایمرسن کے مطابق یہ اکثر کسی ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے جو حقیقتاً خود سے سوچنے کے لیے پرعزم ہوتا ہے، جو سچائی کی اکثر بے ترتیب، غیر منطقی اور کانٹرڈکٹری نوعیت سے گہرا رابطہ رکھتا ہے۔ محتاط بالغ کی نظر سے، ایک کاشیس ایڈلٹ کے پرسپیکٹو سے یہ سمجھنا ناممکن ہوتا ہے کہ یہ شخص شاید سچائی سے زیادہ جڑا ہوا ہو سکتا ہے جتنا وہ خود ہے۔ ایمرسن اپنے دور کے لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ انکنسسٹنٹ ہونے کی جرات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی عظیم مفکر جو کبھی زندہ رہا ہے، اسے عظیم مفکر اس لیے نہیں سمجھا گیا کہ وہ ہمیشہ موجودہ حالات کے مطابق رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام گریٹسٹ تھنکر آف آل ٹائم متضاد، کانٹرڈکٹری، انکنسسٹنٹ، غیر ہم آہنگ اور اکثر مس انڈرسٹوڈ نظر آئے۔ ایمرسن کہتے ہیں تو آپ کو یقیناً غلط سمجھا جائے گا۔ کیا اتنا برا ہے لیکن پھر غلط سمجھا جانا؟ پائتھاگورس، سقراط، عیسیٰ، لوتھر، کوپرنیکس، گیلیلیو، نیوٹن اور ہر وہ خالص اور دانش مند روح جو کبھی جسم میں آئی، سب کو غلط سمجھا گیا۔ عظیم ہونا یعنی غلط سمجھا جانا ہے۔ ٹو بی گریٹ از ٹو بی مس انڈرسٹوڈ۔ عظمت کی قیمت کبھی کبھار یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک غلط سمجھے جانے والا شخص بن جائیں جو معاشرتی ہجوم کے مسلسل دباؤ میں ٹرو نان کانفارمیٹی کی حالت میں زندہ رہے۔ آپ جانتے ہیں ایمرسن کبھی یہ وعدہ نہیں کرتے کہ خود انحصاری ایک آسان زندگی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیسمنٹ میں بیٹھے رہنا، کبھی کسی سے بات نہ کرنا اور پھر نان کانفارمسٹ ہونا آسان ہے، لیکن جب آپ عوامی طور پر ایسا کریں، موب آف کانفارمسٹ لوگوں کے ہجوم کی طرف سے جب آپ کو حملے کا سامنا کرنا پڑے، جو دوسروں کے خیالات آپ پر چیخ رہے ہوں، تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقی تبدیلی جو کہ اس وقت امریکیوں کو درکار تھی، جیسے کہ غلامی کا خاتمہ، خواتین کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اور دیگر اہم مسائل، صرف اس وقت ممکن تھی جب ایکچول انڈیویجولز اسٹیپ اپ کریں، اٹھیں اور اس ہجوم کے باہر رہنے کی جرات کریں، موب سے باہر رہنے کی جرات کریں۔ اور ایک بار پھر ایمرسن کے نزدیک یہ ایک بہت ہی ڈسگسٹنگ آئیڈیا ہے کہ آپ اپنے انڈیویجول ہونے کی صلاحیت سے خود کو محروم سمجھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس خیال پر غور کریں کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ایک عظیم شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمرسن یہ سوال اٹھانا چاہیں گے کہ آخر کار عظیم شخص اور عام شخص کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایمرسن کہنا چاہتے ہیں کہ دراصل کیا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے خیالات رکھتے ہیں،
लेकिन वो ह्यूमिलिटी की सोशल कंडीशनिंग की वजह से अपनी बातों को सामने लाने की जुर्रत नहीं करते। फिर एक दिन कोई ऐसा शख्स जो अपने बचपन की तकलीफ की बिना पर यकीन रखता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ अहम है, वो कदम बढ़ाता है, अपने ख्याल का इजहार करता है और अचानक वो हामियों और पैरोकारों को हासिल करना शुरू कर देता है। और क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसा कह रहा है जो लोगों के साथ हम आहंग है। दूसरे अल्फाज में वो कुछ कह रहे हैं जो बहुत से लोग पहले से ही सोच रहे थे। एमरसन पूछेंगे कि हकीकत में अजीम शख्स और आम शख्स के दरमियान क्या फ़र्क है, सिवाय इसके कि अजीम शख्स जब ज़रूरत थी महफूज, सेफ और आसान मिमिक्री के रास्ते पर, तकलीद के रास्ते पर नहीं गया। हर सोचने वाला फ़र्द, बीइंग इन अजीम लोगों में से एक बनने की सलाहियत रखती है। और यहीं पर एमरसन इस मजमून में ये बात करना बंद करते हैं कि हमें कैसे नहीं सोचना चाहिए, और वो ये बताना शुरू करते हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए। अगर आप कायनात की हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं तो एमरसन कहते हैं कि अच्छा मुकाम शुरू करने के लिए आपके बाहर सोसाइटी में नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा इनवर्ड, लोकल, प्राइमरी एक्सेस पॉइंट जो हमारे पास दस्तयाब है वो है हमारा ज़ाती इंट्यूशन।